بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احب للہ، جو آدمی کسی کے ساتھ محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے بغض رکھے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور کسی کو کوئی چیز دے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی سے کوئی چیز روکے تو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر روکے، فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان مکمل ہوا۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی 4 علامتیں ذکر فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، وَآتَى لِلَّهِ، کہ جو کوئی کسی کو کوئی چیز دے، کسی پر خرچ کرے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے۔ اگر اس نے کوئی چیز خیرات کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، تو صدقہ اور خیرات کرتے وقت اس کا مطمع نظر صرف اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، کوئی ریاکاری، کوئی دکھلاوا اور کوئی نام اور نمود نہ ہو، اور کسی کے اوپر احسان جتلانا نہ ہو، بلکہ اس لیے کرے کہ صرف میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں یہ جو صدقہ خیرات کر رہا ہوں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجر اور ثواب سے نوازا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ دینا صرف صدقہ خیرات تک محدود نہیں ہے، جہاں پر بھی آدمی خرچ کرے، کوئی بھی خرچ کرنے کا موقع ہو، چاہے وہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرے، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے، تو خرچ کرتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ خرچ کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے گھر کے سودا کے لیے، خریداری کے لیے دکان گیا، گوشت خریدنے کے لیے، سبزی خریدنے کے لیے، فروٹ خریدنے کے لیے، یا بچوں کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے، جوتے خریدنے کے لیے، تو خریدتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں اس لیے یہ خرید رہا ہوں کہ ان کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمہ عائد کیے ہیں، ان کی کفالت میرے ذمہ ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس حق کو پورا کرنے کی خاطر ان کے لیے یہ خریداری کر رہا ہوں، بچوں کے لیے خریداری کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اس نیت کی تبدیلی سے اس کا یہ خرچ کرنا، خریدنا، یہ اللہ کے لیے ہوا۔ اور پھر جس وقت کاؤنٹر پہ پہنچے پیمنٹ کرنے کے لیے، پیسے دینے کے لیے، تو اس وقت یہ نیت کر لے کہ میں جو یہ لین دین کر رہا ہوں اس دکاندار کے ساتھ، تو یہ اپنے رب کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جائز طریقے سے یہ لین دین کر رہا ہوں، حلال طریقے سے میں یہ لین دین کر رہا ہوں اور حرام طریقے سے نہیں کر رہا۔ تو فرمایا کہ اس دینے کے اوپر بھی اس کو الگ سے اجر اور ثواب ملے گا، اور اس کا یہ اس کے ساتھ، دکاندار کے ساتھ لین دین کرنا یہ اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو دین جو ہے بہت ہی آسان ہے،
اور دین یہ چاہتا ہے کہ جو بھی دنیا کے کام ہیں، جتنے بھی ہمارے روزمرہ عادت والے اور طبی کام ہیں جو ہم کرتے ہیں روزانہ، ان تمام کاموں کو تھوڑی سی نیت کی تبدیلی سے، زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے ہم ان کو دین بنا لیں، دنیا سے، عادت سے ان کو دین بنا لیں۔ تو فرمایا کہ اگر آدمی تھوڑی سی نیت کی تبدیلی کر لے گا تو سارے کے سارے کام جو ہیں وہ دین بن جائیں گے۔ اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، خریدنا، گھر کے اندر رہنا، گھر سے باہر رہنا، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ دین بن جائیں گے، عبادت بن جائیں گے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی روزہ رکھ لے، نماز پڑھ لے، مسجد کی طرف چلا جائے، بلکہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرے گا تو یہ ساری کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔ اگر ایک آدمی جو ہے صبح سے لے کر کے شام تک نہ کوئی چیز کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، لیکن روزے کی نیت نہیں کرتا تو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ صرف بھوک ہے۔ لیکن اگر صرف روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا یہ کھانا پینا چھوڑنا یہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم کھاتے ہیں روزانہ، کھاتے وقت جو ہے یہ نیت کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے اور میں اس حق کو پورا کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کھا رہا ہوں کہ بدن کے اندر طاقت پیدا ہو، اور اس طاقت کو میں اللہ کی عبادت کے اندر لگاؤں گا۔ تو صرف بھوک مٹانے کے لیے نہ کھائے، بلکہ اس نیت سے کھائے کہ میں اپنے نفس کا حق ادا کر رہا ہوں اور اس سے جو طاقت پیدا ہوگی وہ اسے میں دین کے اوپر لگاؤں گا۔ اور پھر جب کھانے کے لیے بیٹھے تو یہ سوچ لے کہ میرے نبی کا یہ طریقہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں، میں نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہاتھ دھوتا ہوں۔ اور پھر جب کھانے کے لیے بیٹھے تو یہ سوچے کہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، تو میں نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کھاؤں گا، بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤں گا، اپنے سامنے سے کھاؤں گا، تو یہ کھانا سارا کا سارا اس کا عبادت بن جائے گا۔ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کیا اور الحمدللہ کثیرا پہ ختم کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پیٹ بھرا، بھوک مٹی، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق بھوک کو مٹایا تو سارے کے سارے گناہ بھی معاف ہو گئے، اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے اوپر جو ہے اجر اور ثواب سے جو ہے الگ سے نوازا گیا۔ اور پھر کھانا کھاتے وقت اس بات کا استحضار ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر کے کھاتے تھے اور کھانے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو شکر کی ادائیگی کے ساتھ اللہم لک الحمد ولک الشکر، میں کہ جب شکر کے ادائیگی کے ساتھ کھانا کھائے گا تو یہ عبادت بن جائے گا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی کام ہیں، مسواک کرتے ہیں، ایک نیت یہ ہے کہ دانت صاف ہو جائیں، منہ کی بدبو ظاہر ہو جائے، تو اگر اس نیت سے مسواک کریں گے کہ دانت صاف ہو جائیں تو یہ دنیا ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے مسواک کریں گے کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ مسواک کرنے سے منہ کی صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور رب کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، تو میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسواک کر رہا ہوں، تو دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی، دین بن جائے گا مسواک کرنا، اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہو جائے گی اور منہ کی صفائی جو ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ جو ہے مسواک فرمایا کرتے تھے، رات کو سوتے وقت، اٹھتے وقت، دوستوں سے ملاقات کے وقت، گھر والوں کے پاس آتے وقت، ہر وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اس قدر کثرت سے مسواک کیوں فرماتے ہیں؟ تو فرمایا، عائشہ میری فرشتوں سے گفتگو ہوتی ہے اور ان کو بدبو سے نفرت ہے، اس لیے میں مسواک کرتا ہوں۔ فرمایا کہ مرض الوفات کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی تھے، وہ آئے، ان کے پاس مسواک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس مسواک پر پڑی، ام المؤمنین سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمانا چاہتے ہیں، مسواک لے کر کے چبایا، نرم کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، اور پھر وہی مسواک ام المؤمنین نے خود فرمائی۔ اور اس بنا پہ ام المؤمنین باقی ازواج مطہرات پہ فخر کیا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب میرے حلق کے اندر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو اس حال میں گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے میری گود کے اندر تھا۔ تو فرمایا کہ مسواک کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو دنیا ہے اور ایک دین ہے، کہ آدمی نیت درست کر لے تو مسواک کرنا جو ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ہر ایک عمل ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے ایک نوجوان آئے، اور جب واپس جانے لگے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان کے اوپر پڑی کہ ان کی جو شلوار تھی، جو پائجامہ تھا، وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ فرمایا کہ اسے واپس بلاؤ، اور جب واپس بلایا گیا تو فرمایا یا اخی ارفع ثوبک فإنہ انقی لثوبک وارضی لربک، اے بھائی یہ جو تمہاری شلوار نیچے لٹک رہی ہے اس کو اوپر اٹھا لو، کہ اس کے اندر کپڑے کی صفائی بھی ہے اور تیرے رب کی رضامندی بھی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی صرف اس لیے شلوار کو اوپر رکھتا ہے کہ کپڑا گندا نہ ہو اور کپڑا صاف رہے تو یہ صرف دنیا ہے، لیکن اگر اس نیت سے شلوار کو اوپر اٹھاتا ہے کہ اس میں رب کی رضامندی ہے اور میرے نبی کا یہ حکم ہے کہ جو آدمی شلوار کو نیچے پھینکتا ہے تو فرمایا کہ وہ جہنم کے آگ کے اندر وہ حصہ جلے گا، جہنم کی آگ کے اندر ہوگا۔ اور شلوار کا نیچے پھینکنا اللہ کو ناراضگی اور اس کے غضب کو دعوت دینا ہے، اس لیے کہ یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے، اور غرور اور تکبر کی علامت ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اور اللہ اس کے اوپر غصہ ہوتے ہیں۔ تو میں اللہ کے غضب سے، اس کے غصے سے بچنے کے لیے اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کو اوپر رکھتا ہوں، تو کپڑے کی صفائی بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی رضامندی جو ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو جو بھی کام کرنا ہے فرمایا کہ اگر اس کے اندر نیت کو تبدیل کر لیں گے، زاویہ نگاہ بدل دیں گے، دنیا سے وہ دین بن جائے گا، اور عادت سے وہ کام جو ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر آدمی اپنے گھر کے اندر اپنے اہلیہ کو، اپنی بیوی کے منہ کے اندر نوالا ڈال دیتا ہے تو فرمایا اس کے اوپر بھی صدقہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ جو ہے صرف اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر فقیر اور مساکین کو کچھ کھلا دیا جائے، یا ان کو کچھ پیسے دے دیے جائیں، یا کوئی بکرا ذبح کر دیا جائے۔ فرمایا کہ جو بھی نیک عمل ہے اگر اس کو صحیح نیت کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ کرو گے تو اس کے اوپر جو ہے تمہیں صدقے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، کہ تمہارے لیے تمہاری شرمگاہوں کے اندر بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یأتی احدنا شہوتہ ولو فی اجر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنے گھر والوں کے پاس اپنا تقاضا پورا کرنے کے لیے آتا ہے تو اس میں اس کے لیے اجر ہے، صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگر یہ حرام کے اندر استعمال کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں۔ تو جب حرام سے بچنے کی نیت سے اپنے گھر والوں کے پاس آیا تو اس کے اوپر بھی اس کے لیے صدقہ کا اجر اور ثواب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان کامل کی علامت ہے کہ آدمی جو چیز بھی دے اللہ کی رضا کی خاطر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت